الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين أما بعد فإن الله تعالى قال في كتابه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه فقال وقوله أي يدخل في هذه الجملة قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا سامعین کرام، ابھی تک اللہ جل وعلا کی صفات میں سے صفت رفع، غضب، لعن، سخت، کراہیت، مقت، حسف کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، دلائل کا ذکر ہوا، اصولی باتوں کا ذکر ہوا، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کی صفات فعل اختیاریہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا قول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت کے تابع ہیں، اور یہ صفات اس کی عظمت و جلال کے شایان شان جن پر ہم نصوص کتاب اللہ کی روشنی میں ایمان رکھتے ہیں، اور مبتدعہ ضالہ غائغہ فرق و طوائف کے تعویل و تحریف معنوی جیسے امور سے ہم مکمل احتراز کرتے ہیں اور اس کو باطل مانتے ہیں۔ آج ایک نئے درس کا آغاز جس کے سلسلے کی یہ آیات ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، اور ان آیتوں کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ، سورہ انعام، اسی طرح سے سورہ فجر اور سورہ فرقان کی یہ آیات ہیں۔ ان آیات ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے اور پھر متعلقہ مباحث پر گفتگو کرنے سے پہلے اجمالی طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان آیات میں ایک ہی جنس کی متعدد صفات کا اثبات ہوتا ہے، اور وہ صفات ہیں اتیان، مجیء اور نزول۔ اتیان کا جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں تو آنا،
اور مجید جو لفظ آیا کتاب اللہ کے اندر، اس کی بھی جب ہم اردو ترجمانی کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ تمامی مترجمین معانی قرآن نے مجی کا بھی ترجمہ اور جا کا ترجمہ آنا ہی سے کیا ہے، اور ہماری زبان میں اس کے لیے اردو میں یہی لفظ ہے جس کو فارسی میں آمدن کہا گیا ہے۔ اور نزول کی ترجمانی معروف بات ہے کہ نزول کے معنی اترنے کے ہوتے ہیں، تو ان آیات میں اللہ جل وعلا کی ان صفات اتیان و مجی اور نزول کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفتیں ثابت ہیں جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہیں۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں 4 آیتوں بلکہ اس کے ٹکڑوں کو یہاں بیان کیا ہے، ورنہ کتاب اللہ کی آیتوں میں اور نصوص کتاب و سنت میں دلائل اور بھی ہیں، نصوص کی کثرت ہے، اور یہ ہے تمام قطعی طور پر دلالت کرتی ہیں یہ دلیلیں اس بات پر کہ ان صفات کا اللہ جل وعلا کے لیے اثبات ہوتا ہے، اور یہ اس کی حقیقی صفتیں ہیں، اور ان کے جو معانی اور حقائق ہیں وہ ظاہر ہی پر محمول ہیں، اور اس طرح سے اتیان کا جو اصل معنی ہے، مجی کا جو اصل معنی ہے، نزول کا جو مطلب ہے، اور ان الفاظ سے ظاہری طور پر جو معانی عضوے لغت عربی سمجھ میں آتا ہے کسی بھی اس زبان کے جاننے والے کو، اور پھر اس کے جو تراجم ہیں ہم اس تراجم کی حیثیت سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہی مراد ہے، نہ اس میں کسی نوع کی کوئی تحریف لفظی کی جائے گی، نہ معاذ اللہ جیسا کہ بعض اہل بدعات کا قول ہے دعوے مجاز کا، نہ دعوے مجاز اس کے اندر کیا جائے گا، نہ ہی اس کی کوئی تأویل باطل اور مذموم کی جائے گی، بلکہ اللہ جل وعلا کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی کے لیے صفت آمدن آنے کی صفت ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں یہ بات ہے کہ اللہ یہ کہ اللہ تعالی کے فرشتے آئیں اور اللہ جل وعلا بادلوں کے سائے میں آئے اور معاملہ چکتا کیا جائے۔ اس طرح سے دوسری آیت میں اللہ یہ کہ ملائکہ آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی نشانیاں بعض آئیں۔ سورہ فجر والی آیت میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورہ فرقان میں اللہ جل وعلا کے نزول کا ذکر ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا میں اللہ تعالیٰ کے نزول کا ذکر ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور اس کی یہ حقیقی صفتیں ہیں، اور ان پر ہم
قطعی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک آیت کر کے اگر بات آپ سمجھیں تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام میں اللہ جل وعلا نے اپنی ذات کو صفت اتیان سے متصف کیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ میں ہاں بعض نشانیوں کی آمد یہ حرف تردید ہوا ہے، جس سے معتزلہ کے تعویل کی راہیں یوں ہی مسدود ہو جاتی ہیں۔ ہاں جو وہ تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ میں تفصیل سے کل انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ملائکہ کی آمد اور رب کی آمد اور اس کی نشانیوں کی آمد، اور یہاں کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ جل وعلا کی اتیان کی تعویل فرشتوں کی آمد سے یا عذاب کی آمد سے یا امر کی آمد سے یا نشانی کی آمد سے ہاں یا عذاب کی آمد سے کرے، راہی مسدود ہے تعویل کی اس آیت کریمہ۔ سورہ فجر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجاء ربک اور اس طرح سے تمہارا رب آئے گا، تو اللہ تعالی کی طرف مجیء کی نسبت ہے، جس سے اللہ تعالی ہی کی آمد مراد ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفت مجیء سے متصف کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں جو انعام کی ہے، صفت اتیان سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفت نزول سے موصوف کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کے درمیان فصل قضا کے لیے آئے گا۔ اس طرح سے یہ آیات کریمہ یہ ایک ہی جنس کی کئی صفتوں کو ثابت کرتی ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں۔ ہم کل کے درس میں ایک آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے اس سے متعلقہ مباحث کو اور یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ان صفات کے اندر مخالفین اور ان کے اقوال و آراء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اقوال و آراء کی تردید اور اس کا ابطال کریں گے دلائل کی روشنی میں، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا ہم پر اور آپ پر یقینی اور قطعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں اس کی حقیقی صفتیں ہیں اور اس میں دعوے مجاز باطل ہے، جیسا کہ اغلب معتزلہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی تعویل اور دیگر ایسے معانی و مفاہیم سے کہ جن پر یہ آیات دلالت نہیں کرتی ہیں وہ بھی باطل ہیں، جیسے کہ کلابیہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ اور اس بات کو بہت ہی جامعیت کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر خالی آیات کے تذکرے سے ثابت کیا ہے، اور شارحین تحاویہ نے مزید دلائل و براہین کے ساتھ اور تشریح و توضیح کے ساتھ اسی نقطے کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ ہم کل انشاءاللہ درس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی وسلم۔